الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ۔ قال الله تبارك وتعالى في مقام الآخر: فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ جس دور پہ نازاں تھی دنیا، اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، اوروں کو جگانا یاد رہا، خود ہوش میں آنا بھول گئے۔ منہ دیکھ لیا آئینے میں، پر داغ نہ دیکھا سینے میں، دل ایسا لگایا جینے میں کہ مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ دنیا کے ترانے یاد رہے، دنیا کے ترانے یاد رہے، اپنے زندگی کے فسانے یاد رہے، اور قرآن کو پڑھنا بھول گئے۔ دنیا کو جگانا یاد رہا، خود ہوش میں آنا بھول گئے۔ جس ضرب سے دل ہل جاتا تھا، وہ ضرب لگانا بھول گئے۔ جس ضرب سے دل ہل جاتا تھا، وہ ضرب لگانا بھول گئے، اوروں کو جگانا یاد رہا، خود ہوش میں آنا بھول گئے۔ تمام حمد و ثنائیں اس مالک لم یزل کے لیے جس مالک کریم نے پیدا فرمایا ہے۔ لاکھوں کروڑوں انگنت درود و سلام امام الانبیاء، محبوب کبریا، احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، جس کے لیے مالک کریم نے ہم سب کو پیدا فرمایا ہے۔ اور دعا گو ہیں کریم خدا کی پاک بارگاہ میں کہ اللہ تبارک و تعالی جتنے ایمان والے مرد عورتیں بیمار ہیں، کریم اللہ سبھی کو شفا عطا فرمائے، اور جتنے بے اولاد ہیں کریم خدا نیک صالح اولاد عطا فرمائے، اور
جس قدر لوگ پریشان حال ہیں، اللہ ان سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ جو رزق کے معاملے میں پریشان ہے، اللہ ان کی رزق کی تنگیوں کو دور فرمائے۔ جو کسی اور پریشانی میں مبتلا ہے، اللہ تعالی اس کی ہر قسم کی پریشانی کو دور فرما کر سبھی کو خوشیاں دیکھنا، خوشیاں سمیٹنا نصیب فرمائے۔ آج 1 مئی جمعۃ المبارک کا دن ہے، جس میں پوری دنیا میں یوم مزدور کے دن کے طور پر جو ہے وہ منایا جاتا ہے، اور لوگ اس کے اوپر مختلف طور پر باتیں کرتے ہیں اور مختلف آراء اس کے بارے میں رکھتے ہیں۔ پر یاد رکھ لیں کہ جو اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو یہ دین اسلام عطا فرمایا ہے، یہ اتنا پیارا دین ہے، اس میں ضابطہ حیات اس قدر ہے کہ قیامت تک آنے والے سبھی مسائل کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن اور نبی کے فرمان میں موتیوں کی طرح پرو کر رکھ دیا ہے۔ اب یوم مزدور آج منایا جا رہا ہے، لیکن اس مزدور کے حق میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں پہلے فرما دیا ہے، اور اس مزدور کے حق میں تیرے میرے لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان حال سے پہلے سب کچھ فرما دیا ہے۔ یہ وقری بات ہے کہ ہم اس کی ترجیحات سے دور ہو جاتے ہیں، یہ وقری بات ہے، الگ بات ہے کہ ہم مزدور کو عجیب نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ یہ ہمارا قصور ہے کہ ہم دین سے عاری ہے، یہ ہمارا قصور ہے کہ ہم دین کی جو ہے وہ باتوں سے واقف نہیں ہے، یا واقف ہوتے ہوئے بھی ہم اپنی آنکھوں کو اوجھل کر لیتے ہیں، جس کا نقصان دنیا میں بھی ہے اور قبر اور حشر میں بھی اس کا ہوگا۔ اب وہ کیسے؟ آئیے ذرا سنیے۔ اللہ تبارک و تعالی مزدور کے لیے فرماتا ہے قرآن پاک میں کہ وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، اور انسان کے لیے وہی ہے جس کی اس نے کوشش کی۔ اب انسان سارا دن محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالی اسے اس کی اجرت عطا فرماتا ہے۔ اب دنیا والے کیا عطا کرتے ہیں؟ وہ تو اس مزدور کو مزدوری دیتے ہوئے تنگ کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس مزدور کو یہ عطا فرماتا ہے کہ اسے رزق حلال کی وجہ سے، برکت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اس کی عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتا ہے۔ اور دوسرا قرآن پاک میں سورہ جمعہ میں فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور فرمایا کہ جب نماز مکمل ہو جائے تو زمین پر پھیل جاؤ اللہ کا فضل تلاش کرنے کے لیے۔ اب یہ یاد رکھ لیں کہ نماز پڑھنے کے بعد صرف اور صرف بیٹھ کر ذکر و اذکار کرنے کا حکم نہیں ہے، نماز صرف پڑھ کر وہیں پر بیٹھے رہنا سارا دن یہی نہیں ہے، بلکہ خود کریم خدا فرما رہا ہے کہ تم نماز جب پڑھ چکو، نماز پڑھنے کے بعد میرا فضل تلاش کرنے کے لیے زمین پر چل پڑو۔ اب وہ کس طرح اللہ کا فضل؟ محنت کرے، مزدوری کرے، مشقت کا کام کرے، اپنے بچوں کو رزق حلال کھلائے، اور اس رزق حلال میں سے اللہ کے گھر پر اور اللہ کے راستے پر اور یتیموں اور مسکینوں اور بیواؤں پر
خرچ کریں، اس سے کیا ہوگا؟ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ملے گا، اللہ کا رحم ملے گا، اللہ کا کرم ملے گا۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ یہ نمازوں میں، قرآن پڑھنے میں، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ لذت بھی عطا فرمائے گا، اور ان دعاؤں کو اور جو ہے وہ نمازوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت بھی عطا فرمائے گا۔ یہ ہر اس مزدور کے لیے۔ اب مزدور کیا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں صرف مستری کے ساتھ جو کام کرنے والا ہے وہ مزدور ہے، نہیں، بلکہ ہر بندہ جو کام کرتا ہے، چاہے وہ کھیتی کا کام کرتا ہے، زراعت کا کرتا ہے، اساری کا کرتا ہے، مستری کا کرتا ہے، بڑائی کا کرتا ہے، مہمار کا کرتا ہے، سونار کا کرتا ہے، لوہار کا کرتا ہے، کوئی کام کرتا ہے، وہ سارا کا سارا مزدوری میں آتا ہے۔ یہ ہے مزدور کا کام کرنا۔ جب مزدور کام کرتا ہے، کسی طرح کا کام کرتا ہے، اللہ اس بندے سے، اپنے بندے سے خوش ہوتا ہے، اور کریم خدا اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے، اور اس کے رزق میں اللہ تعالیٰ برکت پیدا فرما دیتا ہے۔ جو محنت سے کمایا جاتا ہے، جو محنت سے لیا جاتا ہے، جو محنت سے کمایا جاتا ہے، ہاں وہ الگ بات ہے کہ جب کوئی بندہ کسی کی محنت رکھ لیتا ہے۔ یہ یاد رکھ لیں کہ اگر آج کسی مزدور کی محنت کوئی بندہ رکھتا ہے اور محنت رکھ کے لاکھ نمازیں پڑھتا رہے اور سجدے اس خدا کو کرتا رہے جس خدا نے پیدا کیا ہے، اور مزدور کا حق اس نے دبایا ہے، مزدور کی مزدوری اس نے نہیں دی، پتہ بھی ہے اس مزدور کے پیسے بنتے ہیں، چاہے وہ لوہار کے پیسے ہیں، چاہے وہ درزی کے ہیں، چاہے وہ سونار کے پیسے ہیں، چاہے وہ مہمار کے پیسے ہیں، چاہے وہ کسی اساری کرنے والے مستری کے پیسے ہیں، کسی طرح کی مزدوری اگر وہ دبا کر بیٹھا ہے، نہیں دے رہا، حق والے کا حق نہیں دے رہا، تو پھر یاد رکھ لیں یہ سجدے کرنا، نمازیں پڑھنا، یہی اس کا چھٹکارا نہیں ہے، بلکہ جس بندے کا حق دینا ہے جب تک وہ بندہ معاف نہیں کرے گا اللہ تبارک و تعالی معاف نہیں فرمائے گا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے۔ اب دو آیت کریمہ آج کے موضوع میں ہم نے سن لی۔ وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اللہ فرماتا ہے سورۃ نجم میں 27 سپارے میں کہ جو بندہ تب و دو کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، میں اسے اس کا پھل عطا کرتا ہوں۔ دوسرا سن لیا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، صرف نماز پڑھ کے وہیں پر بیٹھے نہیں رہنا، نماز پڑھنے کے بعد وہاں سے اٹھے، کام کریں، کاج کریں، محنت کریں، مشقت کریں، اپنے بچوں کے لیے، اپنے پیٹ کے لیے رزق حلال کمائیں، خود بھی کھائیں، بچوں کو کھلائیں، والدین کو کھلائیں، بہن بھائیوں تک جہاں تک ممکن ہے پہنچائیں، یتیموں، مسکینوں، بیواؤں، اللہ کے گھروں پر، مدارس پر، وہاں پر دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے رزق میں بھی برکت عطا فرمائے گا اور تمہارے اوپر اپنا رحم اور فضل بھی فرما دے گا۔ اب حدیث مبارکہ میں آئیے، جب کوئی بندہ کام کرتا ہے، کسی کے پاس کام کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا فرمایا ہے؟ یہ عالمی دن منانے والے، ان میں چاہے کوئی یہودی ہو، عیسائی ہو، ہندو ہو، سکھ ہو اور دیگر مذاہب کا ہو، مسلمان ہو، اب وہ سب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے اوپر غور کریں، جو 1450 سال پہلے لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس پیاری پیاری زبان حال سے فرمایا ہے۔ آج تو مزدوروں کا حق رکھ لیا جائے تو ایک دوسرے سے بڑے پیار اور محبت سے کہتے نظر آتے ہیں کہ پھر اس کے پاس ہمت تھی میرے پاس سے پیسے لے لیتا، اس کے پاس ہمت تھی
میرے سے اجرت لے لیتا، اس کے پاس ہمت تھی میرے سے اپنی مزدوری لے لیتا، میرے سے اپنا مہینہ وصول کر لیتا، میرے سے اپنا اس جو ہے وہ اس چیز کی قیمت وصول کر لیتا جو میں نے اس سے بنوائی ہے۔ اللہ اکبر، اتنے سال ہو گئے میں نے اس کے پیسے نہیں دیے اور اس کے پاس ہمت نہیں ہے میرے سے پیسے لینے کی، اس کے پاس ہمت نہیں ہے میرے سے پیسے مانگنے کی۔ لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے گا، یہ یاد رکھ لیجئے، تیرا میرا لجپال نبی وہ ہے کہ اگر وہ زبان سے کچھ بول دیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن فرما دیتا ہے، اگر ہاتھ اٹھا دیں، انگلی ہلا دیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ چاند کے 2 ٹکڑے فرما دیتا ہے، اگر ہاتھ ہلا دے تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ ہلانے پر اللہ تبارک و تعالیٰ سورج کو واپس موڑ دیتا ہے۔ اور یہ وہ نبی ہے جس کے آواز پر کنکر بھی بول کر پکار کر گواہی دیں، اور تیرا میرا وہ نبی ہے جس کے بولنے پر قرآن بھی گواہی دیتا ہے اور اللہ کا فرمان بھی، اور فرمایا ہر پتا پتا، ہر ذرہ ذرہ، ہر قطرہ قطرہ، ہر چیز لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کی گواہی دینے والی ہے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا اوت الاجید اجیدوہ قبل ان یجف ادقلو، فرمایا مزدور کو اس کی اجرت کا، اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے دی جائے۔ فرمایا مزدور کو اس کی اجرت پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے دی جائے۔ یہ ابن ماجہ کی حدیث مبارکہ ہے، گویا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدور کا حق 1450 سال پہلے بیان فرما دیا ہے۔ فرمایا جب مزدور کام کر رہا ہو، جب وہ کام کر رہا ہو تو اس کا پسینہ ابھی خشک بھی نہ ہوا ہو تو اس کو اجرت دے دو، جب تم اس کی اجرت پوری ادا کرو گے، وہ مزدور جب وہ مزدوری لے گا وہ خوش ہو جائے گا، اللہ تمہارے سے خوش ہو جائے گا۔ اب ایک اور حدیث مبارکہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے دور مبارک کی بات ہے کہ ایک شخص ہے جس نے مزدوری کی، اور مزدوری کرتے وقت وہ جب مزدوری کر رہا تھا تو اس کا پسینہ اس کے جسم سے ہوتا ہوا پیروں سے، جوتوں سے نیچے گر رہا ہے۔ جب کام اس نے پورا کر لیا، اب مزدوری دینے کا وقت آیا تو اس شخص نے اس کو مزدور کو مزدوری نہ دی، اور اس نے جا کر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کیا، اے امیر المؤمنین، آپ کے عدالت میں، آپ کے ہوتے ہوئے، آپ کی حکومت میں، آپ کی خلافت میں نے مزدوری کی ہے، سارا دن میں نے جو ہے وہ محنت کی ہے، مشقت کی ہے، لیکن فلاں بن فلاں نے میرا حق ادا نہیں کیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جلال میں آتے ہیں اور آپ اس شخص کو اپنے پاس بلاتے ہیں اور بلا کر اسے فرماتے ہیں کہ اے نوجوان، تو اس خدا سے ڈرتا کیوں نہیں ہے جس خدا نے پیدا کیا ہے؟ اس مزدور کا حق کیوں رکھا ہے؟ کیوں دبایا ہے اس کا حق؟ دیتا کیوں نہیں ہے؟ فرمایا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس کا حق مزدور کا دو، ورنہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے عذاب نار میں مبتلا فرما دے گا۔ اور حضرت عمر بن خطاب نے حق لے کر دیا۔ تو یہ پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ مزدور کے بارے میں، مزدور کے حق میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے فرما دیا ہے۔ اب آئیے آگے حدیث مبارکہ ایک اور سماعت کیجئے گا، اور یہ اتنی پیاری ہے کہ جس کے کیا کہنے، اور یہ سبق ہے قیامت تک کے آنے والے سبھی ایمان والوں کو، کہ جب کوئی بندہ مزدوری کرتا ہے تو اس کے جسم سے پسینہ نکل رہا ہوتا ہے،
کچھ لوگ اس مزدور سے گن کھاتے ہیں اور اپنا برتن اس مزدور سے الگ کرنے کی کوشش کر لیتے ہیں، ان کے ساتھ، اس مزدور کے ساتھ کھانا گوارا نہیں کرتے، اور یہ دیکھنا ہے کہ ہماری اوقات کیا ہے۔ مزدور کے ساتھ کھانا کھانے سے ہم ڈرتے ہیں، پانی اس کے ساتھ پینے کے، بیٹھنے سے ڈرتے ہیں، لیکن جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے اس نبی نے مزدور کے بارے میں کیا فرمایا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث مبارک کے راوی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں موجود تھے۔ ایک نوجوان، ایک شخص آتا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں آ کر بیٹھ جاتا ہے۔ جیسے وہ حضور علیہ السلام کی پاک بارگاہ میں بیٹھا تو حضور علیہ السلام نے تبسم فرمایا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اپنے ہاتھوں کو میری طرف بڑھا۔ جب اس نوجوان نے، اس شخص نے حضور علیہ السلام کی طرف اپنے ہاتھوں کو بڑھایا، فرمایا وہ کام کرنے کی وجہ سے، محنت کرنے کی وجہ سے، مشقت کرنے کی وجہ سے، مزدوری کرنے کی وجہ سے، کام پہ کام کرنے کی وجہ سے ہاتھ اس کے سخت ہو چکے تھے، ہاتھوں پر چھالے بن کر وہ ہاتھ پکے ہو چکے تھے۔ فرمایا حضور علیہ السلام نے اس کے ہاتھوں کو پکڑا اور پکڑ کر حضور علیہ السلام نے اپنے لبوں کے ساتھ اسے لگا کر چوم لیا۔ بلند آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ حضور علیہ السلام نے اس مزدور کے ہاتھوں کو، اس غلام کے ہاتھوں کو آقا نے چوما ہے، جو نبیوں کا امام ہے۔ اس نبی نے اس مزدور کے ہاتھوں کو چوم کر صرف چوما نہیں ہے، بلکہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے۔ کیا ارشاد فرمایا ہے؟ سنیے گا۔ فرمایا ہذہ یدی یحب اللہ ورسولہ، یہ وہ ہاتھ ہیں جنہیں اللہ اور اس کے رسول پسند کرتے ہیں۔ محنت کرنے والے کے ہاتھوں کو کون پسند کرتا ہے؟ اللہ بھی پسند فرماتا ہے، اس کا نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں۔ اور آج مزدور کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں، چاہے وہ کسی قسم کا ہو، لیکن تیرے میرے لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھوں کو چوما بھی ہے اور چوم کر ارشاد بھی فرمایا ہے کہ محنت کر کے جو کھانے والا ہے، محنت کر کے جو کمانے والا ہے، محنت کی کما کر اپنے بچوں کو جو کھلانے والا ہے، فرمایا اسے اور اس کے ہاتھوں کو خدا بھی پسند فرماتا ہے، اس کا رسول بھی پسند فرماتا ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں ایک نوجوان آیا، آ کر عرض کی یا رسول اللہ میرے گھر میں فاقے ہیں۔ تو لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرے گھر میں اور کچھ ہے، مال ہے؟ حضور چاہتے تو حضور اتنا عطا فرماتے، اتنا عطا فرماتے کہ وہ ساری زندگی بیٹھ کے کھاتا لیکن اس کے پاس سے وہ ختم نہ ہوتا۔ لیکن حضور علیہ السلام نے یہاں پر بھی ایک مزدور کو عزت عطا فرمائی ہے، ایک حلال کمانے والے کو عزت عطا فرمائی ہے۔ حضور نے فرمایا تیرے پاس کچھ ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ ہے۔ فرمایا کیا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ ایک کمبل ہے اور ایک پیالہ ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جا وہ کمبل لے کر آ۔ جب کمبل لے کر آیا حضور علیہ السلام نے فرمایا اسے بیچ کر آ۔ بیچا 2 درہم کا بکا۔ فرمایا حضور علیہ السلام نے 1 درہم کو اپنے گھر کے لیے، کھانے کے لیے اشیاء خرید لے 1 درہم کے ساتھ، اور 1 درہم کی کلہاڑی لے کر آ۔ جب کلہاڑی لے کر آیا 1 درہم کی، حضور علیہ السلام نے اپنے ہاتھ مبارک سے اس کلہاڑی میں دستہ فٹ کیا اور حضور نے فرمایا اب اے میرے غلام اب یہ چلا جا اور اس سے کما، اذهبا فاكتببا وبيعا ولا ارتقا 15 یوما۔ فرمایا حضور نے 15 دن تک میری طرف تو نے نہیں آنا، 15 دن تک لکڑیاں کاٹ
اور بیچ۔ وہ 15 دن تک وہ غلام لکڑیاں کاٹتا رہا، بیچتا رہا، اور بیچ کر جب وہ رزق حلال لے کر حضور علیہ السلام کی پاک بارگاہ میں آیا، حضور علیہ السلام نے اس کی طرف دیکھا اور حضور نے فرمایا ھذا خیر لک من ان یجتبی المسالۃ لکنتہ فی وجہک یوم القیامۃ۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ تمہارے لیے اس سے بہتر ہے کہ قیامت کے دن سوال کرنا تمہارے چہرے پر داغ بن جائے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اس سے بہتر ہے کہ جو بندہ کما سکتا ہے، جو بندہ محنت کر سکتا ہے، اس کے باوجود سوال کرتا ہے، فرمایا قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے کے اوپر داغ ہوں گے، دبے ہوں گے، پھٹا ہوا ہوگا۔ فرمایا اس سے بہتر ہے کہ اب تو رزق حلال کما، خود بھی کھا اور اپنے بچوں کو بھی کھلا، اور پھر عبادت کر، اللہ تبارک و تعالی عبادت میں لذت پیدا فرما دے گا۔ اللہ کی پاک بارگاہ میں دعا، اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔